آج IMF کا اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اب موقع مل گیا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح عمران نیازی نے پاکستان کو 4.25 سال چلایا اور ایک اس ادارے نے اس کو اس طرح پالا پوسا کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی اور آئندہ بھی کبھی مثال نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس حد تک اس کو سپورٹ کیا گیا اور جس حد تک اس کی جو نزاکتیں اور اس کے نخرے برداشت کیے گئے، میں تو جب دیکھتا ہوں، اب تو میں خود دیکھ رہا ہوں اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو کچھ یہ آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے فیصلے کرتا تھا اور اس کی اپنی من مانی کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر کلٹ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کلٹ کو اس کا علاج ڈھونڈے گا. لیکن مجھے بتا دیں کہ 4.25 سال میں کون سی ایک چیز ہے جو اس نیازی نے کی ہو تو جس کو مثال بنا کر میں بھی کہوں. اب ایک پروگرام تھا، میں بات کرتا ہوں، آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں، فرسٹ ٹائم نہیں کر رہا، کہ ایک پروگرام تھا 1122 جب میں 2008 میں آیا. بڑا اچھا پروگرام تھا. اس کو میں نے پورے پنجاب میں پھیلا دیا اس کو کہ وہ پروگرام اچھا تھا. تو کون سی ایسی مثال ہے اس کی جس کو میں اس کو فالو کروں؟ کیا میں اس کے جھوٹ کو فالو کروں، اس کی بدتمیزی کو فالو کروں، اس کی گالی گلوچ کو فالو کروں، اس کی لغویات کو فالو کروں، اس کا دشنام ترازی کو فالو کروں، اس کی ملک دشمنی کو فالو کروں؟ کس بات کو فالو کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آج اس قوم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. قوم اپنے ووٹوں کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے گی، میں اور میری پارٹی، میرا قائد، اس کو من و تن ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ بات سامنے رکھنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں اتنی الحمدللہ ان میں احساس ہے، ان میں قوت ہے، ان میں بینائی ہے، ان میں اپنا فور سائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے، کس نے خدمت کی قوم کی، کس نے قوم کا وقت ضائع کیا. کہ ان 4 مہینوں میں بجلی تیل اور پٹرول کی قیمتیں شروع میں بہت بڑھیں، کمی بھی آئی، لیکن کمی کم آئی اور بڑھائی زیادہ گئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سچی بات یہی، حقیقت یہی ہے، تکلیف دہ حقیقت ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وہی آپ کا خادم ہوں نا. آپ جانتے ہیں کہ جو اپنا رمضان شریف میں رمضان بازار لگتے تھے، آٹا سستا بکتا تھا، دوائیاں مفت تھیں، اعلیٰ دوائیاں تھیں، ہسپتالوں میں علاج مفت ہوتے تھے، PKLI بنایا، کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات ملتی تھیں، ہسپتالوں کو نئے ہسپتال بنا دیا گیا تھا، علاج مفت تھا، غریب اور بیوہ علاج کے بغیر ہسپتالوں سے جا نہیں سکتی تھیں. تو میں یا نواز شریف دوبارہ اب 4 مہینوں میں آپ کے اوپر، عوام کے اوپر کوئی مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے بس میں تھا نہیں. اب تازہ ترین مثال بتاتا ہوں آپ کو. آج اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 2 روپے 7 پیسے پٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور 2 روپے 99 پیسے شاید ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے. ساری رات میں اس کے اوپر میں لگا رہا. میں ساری رات، میں کل سارا دن، میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، کوئی بتانے کی بات نہیں کہ میں وہ آفت زدہ علاقے جہاں پر تباہی مچی تھی KP میں سارا دن وہاں تھا. اور رات کو مجھے فکر یہ تھی کہ اب 15 دن بعد قیمت ہم نے بتانی ہے تیل کی اور پٹرول کی کیا ہوگی. تو میں لگا ہوا تھا 3-4 دن سے. کل رات کو بیٹھ کے، یعنی جو پھر انسانی حد تک تھا ایک شفاف طریقے سے، وہ ہم نے پھر اس کا حساب کیا اور 2 روپے 7 پیسے اور 2 روپے 99 پیسے پٹرول، اور اس میں ہم نے اپنا اضافہ مجبوراً کرنا پڑا. مجبوراً عوام کو یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے، جس کو FAC کہتے ہیں، تو جو FAC کا جو ہوتا ہے، اس کا جو ہوتی ہے اپنا جو بھی کم ہو یا زیادہ، تو 2 مہینے بعد یہ پاس آن ہوتا ہے. تو یہ جو مئی اور جون میں جو بل آئے، وہ مارچ میں جو شپمنٹس آئی تھیں، جو آسمانوں سے جو قیمتیں باتیں کر رہی تھی تیل کی، وہ آئیں، اور 2 مہینے بعد یہ پھر FAC جو پاس آن ہوتا ہے. اس لیے
जून में और जुलाई में एक बेपनाह जो FSC चार्ज जो बढ़ा, जिससे कि आम आदमी के तोते उड़ गए। और यकीनन, और मैं कई दिन बैठ के यहाँ पर बैठा रहा, लिटरली लड़ाई की कि भाई अगर हमने ये करना है तो फिर हम जाके अपना किसी हुजर में बैठ जाते हैं। ये मैं इस गरीब आवाम को ये मैं पास ऑन नहीं कर सकता। लिहाजा बड़ी हमने अर्करेजी की, बहुत इसके ऊपर मैंने कोशिश की। तो पहले मरहले में ये सुन लें 200 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करता है, यानी बिजली की जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है उसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया। और जो एग्जम्पशन की उसका जो हुकूमत को जो उसका बोझ उठाना पड़ा वो कितनी अमाउंट थी? 21 अरब रुपए। मगर वो 48 या 52% जो कंज्यूमर्स हैं उसको कवर करती थी। मैंने कहा नहीं, जब तक कि 300 यूनिट तक हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। अब मिडिल क्लास कहाँ रही? इस महंगाई के बाद तो मिडिल क्लास एरोड हो गई है। मैंने कहा कि 300 यूनिट तक हम एग्जम्पशन देंगे तो बात बनेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। चुनाचे 200 को हमने एग्जम्प्ट किया FSC में। 6 सितंबर तक मोहलत ली कि सभी का हमने बिल रुकवाया। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूं कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FSC से एग्जम्पशन हमने दे दिया। बिल्कुल।